جی ڈیئر فرینڈز، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون۔ آج میں جو آپ کو ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ دوستی اور دریافت کا ایک سفر ہے۔ کہانی کی شروعات وہاں سے ہوئی جہاں کم ہی لوگ دل سے تعلقات بنتے دیکھتے ہیں۔ ہر جمعرات کی شام یہ کچن کھلتا ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کوئی کھانے کے لیے، کچھ اٹھنے کے لیے اور کچھ صرف اس لیے کہ کوئی انہیں دیکھے، کوئی ان سے بات کرے، کوئی ان کی موجودگی کو محسوس کرے۔ انہیں چہروں میں ایک نوجوان چہرہ تھا، خاموش، پرسکون اور مستقل مزاج۔ میرے اس کچن میں رضاکارانہ طور پر شامل ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں خدمت کر رہا تھا۔ وہ گرم کھانا پیش کرتا، مسکرا کر خوش آمدید کہتا اور ہمیشہ ہر کام میں پیش رہتا۔ وہ صرف مدد نہیں کرتا تھا، وہ موجود ہوتا تھا، دل سے، خلوص سے، محبت سے اور پیار سے۔ ہماری باتیں آہستہ آہستہ شروع ہوئیں، پہلے صرف ہلکی پھلکی گفتگو، لیکن وقت کے ساتھ باتوں میں گہرائی آنے لگی۔ ہم نے خیالات، اپنے خواب اور کہانیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی۔ ایک دن میں نے اسے بتایا کہ مجھے فطرت پسند ہے، میں امریکہ کے پہاڑوں، جنگلات اور وادیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ہائیکنگ کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھیں چمکنے لگی اور اس نے بھی حیرانگی سے پوچھا، اوہ تمہیں ہائیکنگ پسند ہے؟ ہمیں کبھی ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ بات جون کے مہینہ کی تھی۔ زندگی کی مصروفیات نے ہمیں روک رکھا تھا، ہمیں اسکول میں مصروف ہو گیا اور تقریباً 2 مہینے تک میں سوپ کچن نہ جا سکا اور نہ میری جوزف سے ملاقات ہوئی۔ لیکن جب میں واپس آیا تو میں نے سب سے پہلے اس سے بات یہی کی کہ چلو اب ہائیکنگ کا پلان کرتے ہیں۔ بات کچھ یوں ہے کہ ستمبر کا مہینہ تھا، موسم بہترین تھا، آسمان صاف، ہوائیں ٹھنڈی، اسکول کا بوجھ ہلکا، جیسے قدرت نے سب کچھ سازگار کر دیا ہو۔ ہم نے آخر کار فیصلہ کیا اور جوزف نے جگہ منتخب کی۔ کیلیفورنیا کے پہاڑوں میں ایک خاموش، پرفضا مقام۔ وہ اس علاقے سے واقف تھا اور میں وہاں بالکل نیا تھا۔ اس نے نقشہ ساتھ لیا، ہلکی پھلکی کھانے کی چیزیں رکھیں اور ایک ایمرجنسی ریڈیو بھی لیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ راستے میں جوزف نے مجھے بہت سی خاص باتیں بتائیں، اور سب سے خاص جو مجھے لگی وہ جو جنگلات کے اندر روڈز تھے ان کے بارے میں۔ اس نے بتایا کہ ان روڈز کو فارسٹ سروس روڈز کہتے ہیں، یہ اکثر نمبروں سے ظاہر کی جاتی ہیں۔ یہ راستے زیادہ تر جنگلات کے فائر فائٹرز کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ اس نے مزید وضاحت کی کہ جب کہیں جنگل میں آگ لگتی ہے تو فائر فائٹر انہی راستوں سے آگ کے قریب پہنچتی ہے تاکہ فوراً صورتحال کا جائزہ لے سکے اور آگ پر قابو پا سکے۔ عام لوگوں کو ان راستوں پر گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں فائر فائٹرز کو آسانی سے راستہ مل سکے۔ میں اس کی یہ بات سنتے ہی حیران رہ گیا کہ وہ ان راستوں کو جانتا نہیں بلکہ ان کی اہمیت کو سمجھتا تھا۔ ہم نے اپنی کار پارک کی، جوتے پہنے اور چل پڑے۔ جنگل نے ہمیں اپنے مخصوص انداز میں خوش آمدید کہا۔ پائن کے درختوں کی خوشبو، پتے جو قدموں کے نیچے چرچراتے تھے، اور فضا میں ایک پراسرار سی خاموشی۔ نقشے پر 3 راستے تھے، ایک پہاڑی کنارے کی طرف جاتا، دوسرا نیچے وادی میں، اور تیسرا ایک چھپے ہوئے جھیل کی طرف۔ یہ جگہ پگڈنڈیوں کا جال تھی۔
میرے جیسے نئے ہائیکرز کے لیے گم ہونا کوئی مشکل بات نہیں تھی، اور یہ ہوا بھی، ایون دو کہ وہ میرے ساتھ تھا، پھر بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بھٹک گئے، لیکن چند منٹوں بعد وہ رک گیا اور اس نے ارد گرد گھومتے ہوئے دیکھا اور اس نے مجھے تلقین کی کہ ہمیں واپس مڑنا چاہیے، اور ہم واپس مڑے اور ہم صحیح راستے پر آ گئے۔ میں اس کی خود اعتمادی سے متاثر ہوا۔ راستے میں ہم نے بہت سی باتیں کی۔ اس نے میرے ملک پاکستان کے بارے میں سوال پوچھے۔ میں نے اسے سوات کے پہاڑوں، ہنزا کی وادیوں، پاکستانی ثقافت کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا۔ وہ بڑی خاموشی اور دلچسپی سے سنتا رہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں کہاں گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ منیسوٹا، کولوراڈو، نیو میکسیکو، فلوریڈا، فینکس اور امریکہ کی دوسری ریاستوں کو وہ وزٹ کر چکا ہے۔ وہ فطرت کا حقیقی طور پر عاشق تھا اور اس نے قدرت کو پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ جو بات میرے دل کو لگی وہ یہ تھی کہ وہ ایک ملنسار اور خلوص دل والا انسان تھا۔ چاہے سوپ کچن ہو یا پہاڑی کا راستہ، وہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرتا اور نرم مزاجی سے لوگوں کے دل جیت لیتا۔ ہم نے کوئی مشہور چوٹی سر نہیں کی، ہم نے بس چلا، خاموشی میں، باتوں میں، روشنی میں، سائے میں، اور فطرت اور بھروسے کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا دن تھا جس میں نے اس زمین کو جانا، خود کو محسوس کیا اور سیکھا کہ کبھی کبھی کسی اور کی رہنمائی کو تسلیم کرنا بھی ایک ہمت ہے۔ شکریہ جوزف، نہ صرف ہائیکنگ کے لیے بلکہ اس راستے کے لیے جس پر تم روز چلتے ہو، خلوص، نرمی اور محبت کے ساتھ۔ میں بتاتا چلوں کہ زندگی میں سب سے بہترین راستے وہ نہیں جو نقشے پر ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو اچھے انسانوں تک لے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسی طرح کے آپ کو سبق آموز کہانیاں شیئر کروں گا جس سے آپ اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں خوشیاں بانٹ سکتے ہیں۔ آپ کے پیار کا، آپ کی محبت کا شکریہ اور آپ کے وقت کا شکریہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیے نیکسٹ ویڈیو تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔